ذہن بنا لیں کہ جب آپ سفر پر روانہ ہوں گے، خاص طور پہ سفر حج یا سفر عمرہ جیسے ہوتا ہے، اس پر آپ روانہ ہوں گے تو آپ کو بے شمار امور پر صبر و تحمل کا عظیم مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہاں پر ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ وہاں پر بسا اوقات ایسا آرام، ایسا سکون نہیں ملتا جیسے ہمیں گھر پر میسر ہوتا ہے، تو اور پھر رش بھی ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، حج کی رسومات ادا کی جاتی ہیں، تو بسا اوقات نفس کی مرضی کے برخلاف کام ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر ہماری زبان سے شکوہ شکایت جاری ہوا، ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، تو ہمارے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، ابتداءً یہ بھی ذہن میں پیش نظر رہے کہ وہاں پر آپ کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ یہ لمحات زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ اگر آپ صاحب استطاعت بھی ہیں تو ضروری نہیں کہ اگلے سال آپ کی زندگی وفا کرے اور آپ اس مقام پہ دوبارہ آ جائیں، لہذا اس سفر کو اپنے لیے غنیمت جانیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مکے میں جو کوئی ایک نیک عمل کرے گا اسے اس کا 1,00,000 گنا ثواب ملے گا، یعنی ایک عمل پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں جو کہ نیک کام کرتا ہے تو اسے ہر عمل کے بدلے میں 50,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کہ مکے اور مدینے میں جانے کے بعد اپنے وقت کو ضائع کرنا اور اس قیمتی وقت کو کیش نہ کرنا کتنی بڑی نادانی ہوگی۔ اس لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ دیگر دعائیں بھی آپ اختیار فرمائیں، لیکن درود پاک ایک عظیم وظیفہ ہے۔ دوران سفر ہر وقت زبان پہ درود پاک جاری رہے۔ تو مکۃ المکرمہ میں اگر آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے 1,00,000 درودوں کا ثواب ملے گا۔ مدینہ منورہ میں ایک بار درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ 50,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ لہذا اپنا وقت وہاں پر قطعاً ضائع نہ کیجیے گا۔ آپ کی خدمت میں کچھ حج کے فضائل بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں اس عبادت کی مزید رغبت پیدا ہو، ترغیب پیدا ہو، اور جو سفر حج پر روانہ ہو رہے ہیں اسے اس بات کی اہمیت کا مزید احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی اس عبادت کو کامل ترین طریقے سے ادا کریں گے، احسن طریقے سے ادا کریں گے، تب ہی ان فضائل کے مستحق ہوں گے، ورنہ یہ فضائل، یہ کرامات، یہ کمالات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات ہم سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل مقبول ہے؟ تو فرمایا حج مبرور، یعنی وہ حج جو بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے اور جہاد کے بعد ہمارے رحمت عالم، ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے حج مقبول کا درجہ بیان فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مکے کے قصد سے چلا اور اونٹ پر سوار ہوا تو وہ اونٹ جو قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھتا ہے، ایک خطا مٹا دیتا ہے اور اس بندے کے لیے ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو پہلے اونٹوں کا زمانہ تھا، آج آپ دوسری سواریاں انہی پر قیاس فرما لیں کہ جتنا اونٹ قدم اٹھاتا اور رکھتا تھا، جتنا فاصلہ وہ طے کرتا، اگر ہم اس میں جیسے جہاز میں جا رہے ہیں یا بس وغیرہ کے اندر کسی شہر سے وہاں پر پہنچتے ہیں تو ہمیں ہر اتنا ثواب ملے گا جتنا آپ اونٹ پر سفر طے کرتے ہوئے اور وہ اونٹ قدم اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچتا۔ ایک اور روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ نہ اس میں کوئی فحش کلامی کی اور نہ کوئی فسق کیا، یعنی جان بوجھ کر کوئی اعلانیہ گناہ نہیں کیا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔
اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا تو یہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش پہ وہ داخل جنت ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسا صاف کر دیتے ہیں، ایسا دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی سے میل کو دور کر دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عبادات ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہیں، بلندی درجات کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور ہمارے نام اعمال میں کثیر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب اتنی عظیم عبادت جو ہمیں گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دے گی کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی آپ آگے سماعت فرمائیں گے کہ میدان عرفات کی حاضری تمام حقوق اللہ میں کی گئی کوتاہی کو معاف کروا دیتی ہے، اور جب ہم مزدلفہ جاتے ہیں تو اگر آپ بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے درگزر فرما دیتا ہے کہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے کہ ساری زندگی کے کیے گئے گناہ ان مناسک کی برکت سے نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ لہذا ان عبادات کو ادا کرنے میں بے حد احتیاط اختیار کرنی چاہیے، اور کسی بھی مقام پر کسی بھی جگہ پر کم علمی کی وجہ سے اغلاط میں مبتلا ہونا اپنے لیے بہت بڑا نقصان تصور کیا جانا چاہیے۔